تاجدار کائنات کی شریعت اور طریق کے مطابق بناؤ۔ میرے آقا کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرے آقا نے فرمایا، اللہ نے فرمایا قرآن میں، جو نبی دے یعنی جس کا حکم دے وہ لے لو، اور جس سے نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ تو جو کچھ ہمیں حضور نے فرمایا وہ کریں گے تو بچیں گے، اور اس کے الٹ کریں گے تو آگے پھر قبر اور جہنم انتظار کر رہی ہے۔ ابھی تو بڑی چودراہٹ ہے، بڑی اکڑ ہے، بڑی گردن تنی ہے، سریا ہے گردن میں، مرنے کے بعد نکل جائے گا۔ بڑے بڑے چودھری، ملک مار، راجے مہاراجے، بریگیڈیئر جنرل اور وزیر اعظم بھی جب قبروں میں جاتے ہیں نا، میرے نبی فرماتے تم نہیں سنتے میں سن رہا ہوں کہ اب کیا چیخ رہے ہیں۔ اب بڑے بڑے وڈیرے، جاگیردار اور نواب قبروں میں چیخ کر کہتے ہیں حل من احد من یذکر غربتنا، منہ کیا ہے دنیا کی طرف اور کہتے ہیں لوگوں ہے کوئی جو ہماری غریبی پہ ترس کھائے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں غریبوں کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی توہین سمجھتے تھے، اپنے صوفے الگ رکھتے تھے، غریبوں کے پیڑے الگ رکھتے تھے۔ اب قبر میں چیخ رہے ہیں ہم غریب ہو گئے، او دنیا والو ہم غریب ہو گئے۔ کوئی ہے جو ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ کیا مطلب؟ صرف ایک بار درود پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں بھیج دے، صرف ایک آیت پڑھ کے یا کل شریف پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں بھیج دے، شاید ہمارا عذاب کم ہو جائے۔ اب چیخ رہے ہیں قبروں میں، حضور فرما رہے ہیں اس چیخنے سے پہلے اپنی اکڑ ختم کرو، گردن کے سریے نکالو، اور آذان ہو تو سارے رب کی حضور مسجدوں میں جھک جاؤ۔ مسجد مرثیہ کہاں ہے کہ نمازی نہ رہے؟ قیمتی قالین بھیج دیتے ہیں، خود نہیں ہے۔ جس کے پاس 4 ٹکے ہیں نا، مسجد میں کام ہو رہا ہے تو کہے گا قالین میرے ذمہ، مینار بن رہا ہے تو کہتا ہے سارا خرچہ میرے ذمہ، ٹائلیں لگ رہی تو کہتا ہے ٹائلیں میں لگواؤں گا۔ مسجد میں قالین بھیج دیے، ٹائلیں لگوا دی، پنکھے لگوا دیے، بدبخت خود نہیں گیا مسجد۔ اور بد نصیب قوم، یہ جو 5 وقت مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، تو اس نے قالینوں کو آواز دی تھی، اس نے پنکھوں کو پکارا ہے اذان میں کہ تو نے پنکھے بھیجے، خود نہیں گیا۔ اب مسجدوں کے نمازی دیکھیے اور مسجدوں کے ارد گرد آبادی دیکھیے کتنی ہے، مسجد کی ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو امام الانبیاء کے غلام ہم دھوکے میں مبتلا ہیں، خود فریبی میں مبتلا۔ اقبال نے کہا تھا خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، کہ یہ سمجھتا ہے میں رب کو فریب دے رہا ہوں، اسے کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ بدبخت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کچھ عرصہ پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، اکڑ نکل جاتی ہے۔ پنڈی کا واقعہ، راول پنڈی کا، اور اسی پہ میں خطاب ختم کر رہا ہوں۔ پنڈی کے بہت بڑے چوک میں ایک فقیر بیٹھا تھا، فقیر، وہ دیکھ رہا تھا لوگ بڑی مہنگی مہنگی گاڑیوں پہ نہ بیٹھ کر اپنی بیگمات کے ساتھ، دوپٹے اترے ہوئے، میک اپ کیے ہوئے، آدھے جسم ننگے، وہ جا رہے تھے۔ ادھر مسجد میں اذان ہو رہی تھی، نہ کسی کو خدا یاد، نہ نماز یاد، نہ قبر یاد، نہ قیامت یاد۔ وہ فقیر چوک میں بیٹھا تھا، بڑی مہنگی مہنگی کاروں گاڑیوں پہ لوگ گزر رہے تھے، کوئی لینڈ کروزر پہ جا رہا ہے، کوئی پجارو پہ جا رہا ہے، تو وہ دیکھ دیکھ کے روتا تھا، لوگوں کو چیخے مار کے روتا تھا۔ ایک شریف آدمی اس کے پاس چلا گیا، کہا فقیر صاحب بازار میں اتنی رونق ہے، تو رو رہا ہے، ساری دنیا ہنس رہی، خیریت تو ہے، کیا ہوا تمہیں؟ فقیر کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم رو اس لیے رہا ہوں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ سارے جس کے مجرم ہیں وہ معافی دینا چاہتا ہے، مجرم معافی مانگ نہیں رہا، اس کی رحمت منتظر ہے کہ قوم جھک جائے میں معاف کر دوں، مگر اتنی غفلت ہے کہ وہ معافی دینا چاہتا ہے جس کے مجرم، یہ معافی مانگ ہی نہیں رہے، میری آنکھیں دیکھ رہی کہ رحمت منتظر ہے۔ اسی فقیر کو اسی بندے نے اگلے دن پنڈی کے قبرستان میں روتے ہوئے دیکھا،
بہت کا بڑے قبرستان کے درمیان قبروں میں بیٹھا ہے اور رو رہا ہے، قبریں دیکھ دیکھ کے روتا ہے۔ اس بندے نے کہا اللہ کے بندے عجیب آدمی ہے، تو آبادی میں بھی روتا اور ویرانے میں بھی، شہر میں بھی روتا ہے اور قبرستان میں بھی، وہ اب کیوں رو رہا ہے؟ فقیر کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم اب اس لیے رو رہا ہوں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ دنیا معافی مانگ رہی ہے، وہ معافی دے نہیں رہا ہے۔ اب قبریں آگ سے بھری ہیں، اب جسموں کے ساتھ بچھو لپٹے ہیں اور سانپ ڈانگ مار رہے ہیں، اب دنیا چیخ رہی ہے مولا معاف کر دے، آواز آتی ہے معافی کا وقت گزر گیا۔ معافی کا وہ وقت تھا جب پنڈی سے بندہ آیا تھا اور بڑا چیخا تھا، معافی کا وہ وقت جب اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے نمازیں چھوڑتے تھے، معافی کا وہ وقت جب شادیوں پر گھروں میں کنجریوں کے گانے چلاتے تھے، معافی کا وہ وقت جب اولاد کو انگریز کی تعلیم دے رہے تھے، قرآن نہیں پڑھا رہے تھے، معافی کا وہ وقت تھا جب دودھ میں پانی ملا رہے تھے، معافی کا وہ وقت جب ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی مار رہے تھے، معافی کا وہ وقت جب غریبوں کی زمینوں پہ قبضے کر رہے تھے، معافی کا وہ وقت تھا۔ اب معافی کا وقت گزر گیا، اب سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آ سکتا۔ تو قبروں میں اترنے سے پہلے اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کر لو۔ بڑے کٹھن مرحلے ہیں۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں دنیا سو رہی ہے، غفلت کی نیند سو رہی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، لیکن جب مریں گے پھر جاگ جائیں گے، مگر پھر جاگنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا، وہاں تو پھر پچھتاوے کے سوا تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب معلوم نہیں ہمارا حشر